السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، میں آپ سب لوگوں کو تہی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی شاندار پروگرام پیش کیا۔ آپ کی تقریریں، مکالمے، آپ کی نعتیں، سبھی پروگرام ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ کی مدد سے اور آپ حضرات کی شبانہ روز محنتوں سے بہت اچھے انداز میں پیش کیے گئے۔ اس میں آپ کے والدین کی ان کے نالہائے نیم شبی اور آپ کے اساتذہ کرام کی دعائیں، بانی جامعہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی حفظہ اللہ اور نائب رئیس جامعہ جناب حافظ اسحاق صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو شفائے کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ان کی ابتدا ہی سے آپ حضرات کے حوالے سے بڑی محنتیں رہی ہیں۔ آج حافظ اسحاق صاحب بہت بیمار ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ حافظ اسحاق صاحب نے خود مجھ سے اکیلے، جو چبوترا بنا ہوا ہے مطبخ کے پاس، وہاں بتایا کہ جامعہ کے لیے ہم نے عقل کوہ کے بازار میں عصر کے بعد دامن پھیلا کر جامعہ کے لیے جو سبزی منڈی ہے، دامن پھیلا کر آلو، گوبھی، پیاز اور سبزیاں مانگی ہیں۔ آج وہ بستر مرض پر ہیں۔ ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دل سے دعا کریں کہ انہوں نے یہ چمن سینچا ہے، اور یہ چمن آج جو لہلہاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ انہی حضرات کی صبح سے لے کے شام تک کی، پیدائش سے لے کر کے آخری لمحے تک کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان حضرات میں ان اکابر اور علماء، اسلاف، ماضی قریب و ماضی بعید کے علماء اور علماء دیوبند کے خون کی چھینٹیں شامل ہیں، اور سلاطین اسلام، سلاطین امت اور بادشاہوں کے وہ جذبے شامل ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں امت مسلمہ کی آبیائی کے لیے، امت مسلمہ کو ترقی کے بام عروج پر پہنچانے کے لیے
کیا کیا جتن نہ کیے. بادشاہوں کا نام دوسرے انداز سے آتا ہے لیکن ان کے اخلاص اور امانت داری کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. آپ حضرات نے دلی کی جامع مسجد سنی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی. وہ لال قلعہ کے سامنے بنی ہوئی ہے. دلی میں جامع مسجد ہے اور لال قلعہ نظر آتا ہے. جو جغرافیہ کے طلبہ ہیں ان حضرات کی یہ تحقیق ہے، اور جغرافیہ کے جو مطالعہ کرنے والے ہیں ان حضرات نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں زمینی لیول سے، پوری دنیا میں زمینی لیول سے سب سے اونچی، سمندری لیول سے نہیں، زمین کے لیول سے سب سے اونچی اگر کوئی عمارت ہے تو وہ دلی کی جامع مسجد ہے. اس کو زینے کے اعتبار سے اگر زینہ آپ اس کا گنیں، ابھی میں حال ہی میں جامعہ کی طرف سے سفر میں گیا تھا، انگریزی کے طلبہ کے انگریزی کے پروگرام کا ایک مسابقاتی مرحلہ تھا، تو میں نے پھر بھی اس موقع پر بھی گنا، اپنے از خود گنا شمار کیا تو 33 زینے ہیں. تب جا کر کے دلی کی جامع مسجد کا فرش شروع ہوتا ہے. تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ نے اپنے رہنے کے لیے اور حکومت چلانے کے لیے لال قلعہ بنوایا جو ان کا گھر تھا، اور اس میں ایک مسجد تھی جس میں روزانہ نماز پڑھنا ہوتا تھا، اور جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد بنائی تھی. تو جامع مسجد بنانے کے لیے یہ پروگرام طے ہوا تھا کہ ہم رہتے ہیں لال قلعہ میں، یہ ہمارا گھر ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، تو ہمارے گھر کا سر، ہمارے گھر کی چھت جہاں پر ختم ہو وہاں پہ اللہ کے گھر کا پیر شروع ہونا چاہیے، اس کا پیر، اس کا فرش وہاں سے شروع ہونا چاہیے. تو آپ جا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی وہاں سے ہم وہاں لال قلعہ دیکھیں تو بالکل چھت اسی فرش کے برابر ہے. تو ان حضرات نے اپنے اخلاص اور قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر محبت مساجد، محبت قرآن سے جو عمارت کو سینچا بنایا، آج پوری دنیا میں اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس میں اخلاص کا خمیر شامل ہے. وہی اخلاص ہمیں آپ کو اپنے اساتذہ میں ڈھونڈنا ہے، آپ کو ملے گا، اور آپ کو ہم کو اپنے اندر بھی وہی اخلاص پیدا کرنا ہے، کیونکہ ان حضرات نے اسی اخلاص سے سینچا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ، امام بخاری جو دلی کی جامع مسجد کے امام تھی، ایک پریس کے مالک تھے پنڈت نویل کشور. ان کے زمانے میں قرآن کریم وہ چھاپتے تھے، پنڈت تھے، اور قرآن کریم چھاپنے کا وہی انتظام تھا جو ہمارے درس گاہوں میں، ہمارے مساجد میں قرآن کریم کو رکھنے کے لیے اور صفائی کے لیے انتظام رہتا ہے کہ درس گاہیں صاف ستھری رہنی چاہیے. مساجد میں اس کا تقدس باقی رکھنے کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے حساب سے انتظامات ہونے چاہیے. انہوں نے اپنے پریس میں یہ سارا انتظام کر رکھا تھا کہ جوتا چپل پہن کے نہیں، نہا کر کے سارے منتظمین کو آنا ہے، اور جو اس میں کام کرنے والے ہیں ان کو بھی کپڑا بدل کر کے آنا ہے. تب جو ہے پورے قرآن کا ذخیرہ وہاں رہتا تھا، اور پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اس وقت ایک تھا. تو اس زمانے میں وہ قرآن کریم کی چھپائی کرتے تھے، پریس تھا ان کا سب سے بڑا. اس قرآن کے چھپائی میں، طباعت میں سارا جب اہتمام انہوں نے کیا، پوری جو ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یعنی متحدہ ہندوستان میں انہی کا کلام پاک چلتا تھا. جب ان کا آخری وقت آ گیا، مر گئے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے رسومات کے، ان کے طریقے سے
ان کو جلایا جائے گا۔ دلی کی جامع مسجد کے پاس ہی ان کا کتب خانہ تھا جہاں سے قرآن کریم سپلائی ہوتا تھا۔ قرآن کریم کے چھاپنے والے اب مر گئے، اب ان کو جلانا ہے۔ گھی کا انتظام کیا گیا، گھی ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو سب سے قریبی آدمی ہوتا ہے وہی آگ لگاتا ہے۔ آگ لگایا، آگ نہیں پکڑ رہی ہے، اور بھی گھی اور تیل ڈالا گیا، آگ نہیں پکڑ رہی ہے۔ تو اب اسی دلی کی جامع مسجد کے امام بخاری کو بلایا گیا کہ حضرت یہ بتائیے آپ سے ان کے تعلقات تھے، ایسا کیا معاملہ ہے، آگ ہی نہیں پکڑ رہی ہے؟ تو انہوں نے، امام بخاری نے فرمایا کہ تم پنڈت نویل کشور کی چتا کے اوپر پورے ہندوستان کا تیل چھڑک دو، پورے ہندوستان کا تیل چھڑک دو ان کی چتا پر، اور آگ لگاؤ تب بھی آگ نہیں پکڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص نے قرآن کریم کو چھاپنے کی خدمت پوری زندگی کی ہے، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تو آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی برکت سے ان کی چتا کو آگ نہیں لگ سکتی، چاہے جتنا آپ ان پر تیل چھڑک دو، گھی چھڑک دو۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ان کو دفن کرو۔ چنانچہ امام بخاری جو امام تھے دلی کی جامع مسجد کے، ان کے اشارے اور مشورے پر پنڈت نویل کشور کو دفن کیا گیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے آپ سبھی جمع ہیں، اور جس کی برکت سے یہ ادارہ پوری دنیا میں نام روشن کر چکا ہے۔ ہمیں اس کے قدر و قیمت جاننی ہے، اور آپ کے پروگرام نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اس کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ادارے کو سلامت رکھے، حضرت رئیس جامعہ کو سلامت رکھے، نائب رئیس جامعہ کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے اپنی قدرت دکھا کر وما ذالک علی اللہ بعزیز صحت و عافیت عطا فرمائے۔ مدیر تنفیذی جناب حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی حفظہ اللہ موجود ہیں، اور آپ ہی مقرر خصوصی اور مہمان خصوصی ہیں۔ ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔